الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھیں پروگرام صبح معرفت۔ اس پروگرام میں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہماری زندگیوں کو کس طرح مستنیر کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر گوشے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کس طرح گزارنی ہے، زندگی کو کس طرح شیپ کرنا ہے، اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک آج کا موضوع بہت جاندار موضوع ہے، ضرورت وقت بھی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال اور دینی آگاہی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ پر بہت سارے میسیج آتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو شیئر کر دیں تو آپ جنتی ہیں، اگر آپ شیئر نہیں کرتے تو اپنا محاسبہ خود کر لیجئے۔ اور بہت سارے پیجز ایسے آتے ہیں جو حدیث لکھ کر جو ہے وہ لکھیں گے کہ نیچے حدیث ہے، کوئی بھی چیز لکھ کر نیچے حدیث کا ٹیگ لگاتے ہیں، اور کسی بھی شخصیت کی بات ہو اس کو یہ کال کا نام دے کے کال مولا علی لکھ دیں گے یا اس کو حدیث کہہ کے آگے فارورڈ کر دیں گے۔ ہمارے ہاں کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی ہماری کنفرم چیز کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ یہ بات کنفرم کریں کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ کال ہے کہ حدیث ہے، اور اگر کیا 10 لوگوں کو شیئر کرنے سے واقعی جنت واجب ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے اس ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ گو کہ سوشل میڈیا سے دین کی پھیلانے میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے مسائل بھی آ رہے ہیں۔ تفصیلی انشاءاللہ اپنے پینل سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شخصیت بہت جاندار شخصیت ہیں، اپنا موقف بڑے آسان انداز کے اندر اپنے دیکھنے والوں سے رکھتے ہیں۔ پروفیسر ناصر قیوم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اپنے مسلک کی بہت جاندار آواز، اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان کو دیکھتے ہیں بڑے آسان انداز میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی جان ہے علامہ خضر الاسلام صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں۔ بہت شکریہ عارف بھائی۔ آغاز کریں گے ناصر بھائی آپ سے کہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کا استعمال نوجوانوں میں نہیں بہت زیادہ بلکہ ہر ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دینی چیزیں لوگ سننا بھی پسند کرتے ہیں، دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کو شیئر کرنا بھی پسند کرتے ہیں، لیکن اس کی صداقت کی یہ حدیث ہے کہ نہیں، یہ کال کس کا ہے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور بغیر تحقیق کے چیز شیئر ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ برادر، آپ نے بات بڑی زبردست کی ہے، اور اگر یہ سوشل میڈیا نہ بھی ہو، انسانی فطرت ہے جی، انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے جھوٹ کو دنیا کے سامنے سپریڈ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے باقاعدہ طور پر کچھ اچھے ناموں کے ساتھ، کچھ حوالوں کے ساتھ، جن کو دنیا کے اندر اعتبار کے ساتھ سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، انسان آگے یہ کام کرتا ہے۔ یہ ایسے کہ جیسے بچپن میں آپ کو یہ ایک آواز دی جاتی ہے، چلو امی بلا رہی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ امی نہیں بلا رہی، بس آپ کو کوئی اذیت دینی ہے، تنگ کرنے ہے، تو امی نہیں بلا رہی، مگر یہ ایک انسانی نیچر ہے، فطرت ہے کہ چونکہ میری تو کریڈیبلٹی نہیں ہے تو ماں کا نام لے کر اب بلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی زبردست بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ظاہر ہے ایز اے مسلمان کے لیے جہاں بھی یہ نام آتا ہے ہم فوراً سرنڈر کر جاتے ہیں اپنے عقل، شعور کو، ہر شے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے۔ اسی طرح آل رسول، اسی طرح صحابہ کرام، اور اسی طرح پھر اس امت کے اکابرین ہیں۔ پھر دور حاضر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کام ہم علامہ اقبال کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر بے شمار بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی باتیں نہیں ہوتی مگر ہم ان کے ریفرنس کے ذریعے اپنی باتوں کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ میری سوچ آگے پہنچے، اور اگر میں اپنا حوالہ دیتا ہوں تو یہ رک جائے گی، یہ ٹھہر جائے گی۔ اب قرآن کریم نے اس کے حوالے سے بڑی واضح طور پر ہدایت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے سامنے کوئی فاسق خبر لے کر آئے، ایسا بندہ خبر لے کر آئے جس کے اوپر ہمیں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، تو خبر کو دیکھتے ہی آگے نہیں پہنچانا، فلاں مر گیا آگے پہنچا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ فلاں نہیں مرا مگر ہم نے کسی اور کو مار دیا، اس کی خبر سنا کے یہ نقصان ہو گیا، فوراً آگے پہنچا دیا۔ اس نے یہ کہا ہے، گالی دی ہے،
ادھر ہم نے ماشاءاللہ نفرت پہنچا دی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسلام ہمیں منع فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے فَتَبَيَّنُوا, اس خبر کی تحقیق کیا کرو. یہ جو تحقیق کا مادہ ہے, اصل دور حاضر کے اندر ہم باتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں. ہمیں ٹھہرنا چاہیے, ہمیں رکنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں تدبر کرنا چاہیے, تفکر کرنا چاہیے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ میں سینکڑوں احادیث, سینکڑوں قرآنی آیات آپ کے سامنے پڑھ دوں, مگر ایک کے اندر بھی ہم کچھ نہ لے پائیں, ہماری بد نصیبی ہوگی. فتبینوا, اس خبر کی بھی خبر لو. یہ خبر کیا ہے؟ اس خبر کو پہنچانے والی کی انٹینشن کیا ہے, نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے؟ کیا افراتفری, بے سکونی, کیا وہ نفرت, کیا وہ لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے بہن بھائیوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان؟ کیا اس چیز کے ذریعے بڑوں کی چھوٹوں سے, چھوٹوں کی بڑوں سے, عورتوں کی مردوں کے ساتھ, مردوں کی عورتوں کے ساتھ, یا کسی ایک طبقے کی کسی دوسرے طبقے کے خلاف کوئی نفرت پہنچ رہی ہے؟ تو رک جائیں, فتبینوا, اور جب آپ تحقیق کریں گے تو پھر آپ کو سکون آ جائے گا. بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جن کو سنتے ہی جو پینک آپ ہوئے تھے, جو پریشان آپ ہوئے تھے, جو سٹریس آپ نے اپنے اوپر طاری کی تھی, اور آپ نے فوراً اس سٹریس کو معاشرے میں فارورڈ کرنا تھا, فوراً رک جائیں. قرآن کہہ رہا ہے فتبینوا, اس کو تحقیق کرو, اس کو دیکھو, جانو, سمجھو. ہو سکتا ہے ہماری ایک بات کی وجہ سے, اب دیکھیں بچپن کی بات ہے کہ ہم ایک مرتبہ گزر رہے ہیں تو وہاں پر ایک بندہ پیپر تقسیم کر رہا ہے, تو وہ لوگوں کو پیپر دے رہا, اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پیپر نہیں پکڑنا, پیپر نہیں پکڑنا. تو میں نے وہ پیپر اس سے پکڑ لیے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں لوگ اس سے پیپر نہیں پکڑ رہے. تو اس کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی تھی کہ فلاں اللہ کے ولی نے کعبۃ اللہ میں یہ خواب دیکھا ہے, امت مسلمہ کے اندر فلاں فلاں خامیاں ہیں. اب باتیں اس کے اندر درست لکھی ہوئی ہیں, جو خامیاں ہیں وہ درست لکھی ہوئی ہیں, مگر جس نے اب اس پیپر کو, اس کی 10 فوٹو کاپیاں نہیں کروائیں, آگے نہ پہنچائیں, اور یہ سمجھتا رہا کہ یہ بات غلط ہے, اسے یہ نقصان ہوا. اور جس نے آگے پہنچا دی اسے اتنے لاکھوں کا, فلاں کا یہ فائدہ, یہ اسے بینیفٹس مل گئے. اب ان چیزوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ جناب اگر ہم نے وہ پیپر پکڑ لیا اور ہمیں 10 لوگوں کو آگے فوٹو کاپی کروا کے یہ تقسیم کرنا ہوگا, لوگ پڑھتے نہیں تھے. تو میں نے وہ سارے پکڑ لیے, اور پکڑنے کے بعد شکر الحمدللہ اپنے والد محترم قبلہ مفتی عبدالقیوم صاحب کے پاس چلا گیا, اور میں نے کہا کہ جی لوگ ڈرے ہوئے تھے, اور وہ دیکھ کے اس کو فوراً دور سے ہی ہاتھ اٹھا لیتے تھے, پڑھ نہیں رہے تھے. تو میں تو پھنس گیا ہوں, اب میرے اوپر تو یہ چیز پڑ گئی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے آرام سے باعزت طریقے سے ڈسپوز آف کر دو, یا کہیں دفن کر دو. یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں جن کے اندر حقیقت ہوتی ہے, مگر جو ان کے ذریعے کام کیا جاتا ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی. خوبصورت انداز کے اندر آپ بات کر رہے ہیں. علامہ مقصود اسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. خضر بھائی, ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا جیسے ہی آیا تو جس کا دل چاہا اس نے موبائل آگے رکھا اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے خود دین پر بات کرنا شروع کر دی. اب موصوف کو جانتا بھی کوئی نہیں, پہچانتا بھی کوئی نہیں, لیکن اس کی باتیں شروع ہوئی ہیں جو اس نے شروع کیا. نوجوان نسل پہ جو امپیکٹ پڑا ہے اس کا, وہ آپ کے سامنے ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ اس حوالے سے بڑا ظلم ہوا ہے, کیا کہیں گے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارف طیبی صاحب آپ کا, آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے فقیر کو مدعو کیا. جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے, بالکل انہوں نے 100% درست باتیں فرمائی ہیں, اور آیہ مبارکہ میں جو تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا واضح یہی فرمان ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دور حاضر کی تبدیلیوں اور جدتوں کے ساتھ صرف اور صرف یہ گناہ کی جو کیفیت ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے صرف وہ بدلا ہے. باقی جو یہ گناہ تھا یا خبر کے پھیلاؤ کا جو طریقہ کار تھا وہ ایز اٹ از ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اب اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جدت آ گئی. صحیح. اب آپ نوٹ کریں کہ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچپن میں
یہ حاجن والا ایک قصہ جو تھا پیپر کی صورت میں تقسیم ہوتا تھا، صحیح، یہ مجھے بھی اتفاق ہوا زمانہ طالب علمی میں، یہ پرچے میرے ہاتھ میں بھی آئے تھے، صحیح، اور لوگ اس کو لازمی تقسیم کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے، اگر نہیں تقسیم کریں گے تو نقصان ہوگا۔ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیم قصہ اور سیم کہانی تھی، لیکن ایک وقت تھا جب نیا نیا موبائل آیا تو اس ٹائم اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتے تھے، میسج شیئر ہوتے تھے صرف اور صرف، جی، تو وہی والا قصہ جو سیم تھا وہ میسیجز میں ڈال دیا گیا، اور یہ ہوا کہ یہ 10 لوگوں کو میسج اگر شیئر نہ کیا تو آج رات تک آپ کی موت واقع ہونے والی ہے۔ جی، تو وہ بیچارے لوگ پھر میسج سینڈ کرتے رہتے تھے۔ اس میں جب مزید جدت آئی، اینڈرائڈ آ گیا، اور اینڈرائڈ کے ساتھ آپ کے ٹچ موبائل آ گئے اور سوشل میڈیا کا دور آ گیا، تو اسی سیم چیز نے اس کا رخ اختیار کر لیا۔ اب یہ بات ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی کارستانیوں تک جا پہنچی ہے۔ جی، گویا کہ ثابت یہ ہوا لب لباب میری بات کا کہ گناہ یا جو جہالت یا جو طریقہ کار تھا غیر تصدیق شدہ بات کو پھیلانے کا، وہ پہلے بھی تھا، کسی زمانے میں پیپر میں تھا، اب اس زمانے میں موبائل کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت۔ صحیح، رہی بات یہ کہ کہیں جو بات پروفیسر صاحب کر رہے تھے، میں اتفاق کرتا ہوں، اس کا عنصر بالکل کہیں نہ کہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی بات میں جب وزن محسوس نہیں کرتا یا اپنی کریڈیبلٹی اس کی اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی تو وہ کسی کا نام یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلا شبہ ایسا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا میں بات حضرت کی آگے بڑھاؤں گا کہ اس میں ایک اور عنصر بھی شامل ہے۔ جی، وہ عنصر یہ ہے عارف طیبی صاحب، آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ عجب قسم کا اتفاق اس کو کہیں یا بندے کا ایک امتحان کہیں، میں تو امتحان ہی کہوں گا، یہ مومن کا اصل میں ایک امتحان ہے۔ وہ کیا ہے آپ نوٹ کریں گے طیبی صاحب، غلیظ چیز لذیذ ہوتی ہے۔ صحیح، میرے خیال میں آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ جی، جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر غلاظت ہے جہان میں، اور جو کچھ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، جی، آئے دن ہمیں جو خبریں ملتی ہیں، جی، جی، تو اتنا ہی وہ مال زیادہ بک رہا ہوتا۔ ایسی، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا اس کو۔ ایسی، اب وہ اسی طرح اس کو تھوڑا سا میں رخ بدلتا ہوں، اس کا رخ ادھر لے آئے، آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو بات جتنی ضعیف ہوتی ہے اور جتنی موضوع ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی لوگوں کو اٹریکشن پاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ صحیح، ان گنت احادیث ہیں جو بالکل موضوع ہیں، لیکن وہ اتنی بیان ہوتی ہیں، اتنی بیان ہوتی ہیں، اس میں سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جی، کہ کافر کو کافر نہ کہو، اللہ نے کہا ہے۔ صحیح، اب پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے کہا ہے کافر کو کافر نہ کہو، لیکن یہ لوگوں کی زبان پر زد عام جملہ ہے۔ بالکل ایسی، اچھا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، حضور نے فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضور کی کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں سرکار نے یہ کہا ہو کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، بالکل صحیح، لیکن مشہور بہت ہے۔ ہاں جی، موضوع حدیث ہو سکتی ہیں، خود گڑی ہوئی۔ صحیح، تو اس طرح کی چیزوں میں اٹریکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں وہ اس قدر وائرل ہوتی ہیں اور لوگ انہیں اتنا پسند کرتے ہیں آگے بھیجنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ صحیح، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کراچی میں ہوتا تھا ان دنوں میں، تو بابر مارکیٹ ہمارے قریب ایک مارکیٹ تھی بڑی معروف، جی، وہاں پر اس مارکیٹ میں ہری چوڑیاں ختم ہو گئی۔ اچھا، وجہ کیا بنی؟ اچھی طرح یاد ہے مجھے کہ جی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے نے پیدا ہوتے ہی کہا ہے کہ ساری عورتوں کو ہری چوڑیاں پہنواؤ، اور بس اچھا، یہ کہ وہ بچہ مر گیا۔ صحیح، تو لانڈی کورنگی میں یہ بات اتنی مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہوئی کہ ہری چوڑیاں جناب والا وہاں پر ناپید ہو گئی۔ اب یہ حال ہے اس قوم کا کہ جب قرآن و حدیث کی اصل چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سارے بھائی، جی، جی، تو پھر ہمیں اس طرح کی چیزوں کا سہارا اور اس طرح کی چیزوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کا
صحیح اور درست استعمال ہونے کے بجائے اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے. صحیح. پروفیسر صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کون، علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو موضوع حدیث ہیں اس کو ختم کون کرے گا، اس پہ پہلا بارش کا قطرہ بنے گا کون؟ یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی اس سے بچ جاؤ، یہ چیزیں تو ہیں ہی نہیں، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. محراب سے تو وہی گنتی کے موضوعات ہی بات کیے جاتے ہیں، یہ تو ٹی وی چینل سے بیٹھ کے سوالات اور یہ موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ کون یہ کام کرے گا. جی جس کے جو نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے نا وہ کام شروع کر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسے لینا ہوتا ہے. اچھا جی. ایک ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اس کے لیے عالم دین بننا، احادیث کے بارے میں باقاعدہ طور پر اصول دین، احادیث کے حوالے سے اصول حدیث، اور اسی طرح باقاعدہ طور پر اتنی ایتھینٹک اس کی اپروچ ہونی چاہیے کہ اسے جو مصادر کتب ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو اور اسے پتہ ہو کہ کون سی احادیث اس کا درجہ کیا ہے. اب اس کے حوالے سے اللہ کا شکر یہ ہے کہ جیسے جس چیز کے اندر ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایڈوانٹیج بھی ادھر ہی موجود ہوتا ہے. صحیح. قرآن کریم کہتا ہے کہ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ پھر سختی بھی ہے. تو انسان کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں. آسانی کیا ہے کہ چونکہ ایک زمانہ تھا کہ علماء انہی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھتے تھے جی. اور اس چیز کو باقاعدہ طور پر دور حاضر کے اندر علماء نے شاید یہ سمجھا یہ شیطانی چرخہ ہے، آلہ ہے. جیسا کہ ہم نے سپیکر کے بارے میں آغاز سے یہ کیا کہ سپیکر کو مسجد میں مت لے کر آئیں، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، اس کے اندر شیطان کی آواز ہے، اس کی اذان نہیں، اس کا خطبہ نہیں، اس کے اندر فلاں چیز نہیں ہے. آہستہ آہستہ پھر ہماری سینس ڈیویلپ ہوئی. چونکہ بدقسمتی سے ہم دور زوال میں ہیں. دور زوال کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں دنیا کی ہر نئی چیز ہم بناتے تھے. دور حاضر میں اب ہم بنا نہیں رہے، ہمیں بنی بنائی ملتی ہیں. ان بنی بنائی چیزوں کے اندر ہم مسلسل فوراً اٹیک کرتے ہیں نیگیٹو. ہمیں چاہیے یہ کہ چونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا، اور اس کے اوپر ہر اچھا ہر برا، جیسے انسان دنیا کے اندر اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اچھی بات کر بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا نے انسان کے اسی نظام کو باقاعدہ طور پر تھوڑا سا جدت کے ساتھ زمانے کے مطابق آگے پہنچایا یا بڑھایا ہے. جو بات پہلے بڑی مشکل سے چند 100 لوگ یا ہزاروں لوگ سنتے تھے، اب کروڑوں کی دنیا ہے، اربوں کی دنیا ہے. اور یہ ایک ایسی وسیع ہے جس کے اندر کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، سرحد کوئی نہیں ہے. ہمیں ایز اے مسلم ان چیزوں کا بینیفٹس لینا چاہیے. اب ان چیزوں کے اندر باقاعدہ طور پر الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے. صحیح. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست تھے، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر مجھ سے پوچھا کہ حضرت علی کے حوالے سے ایک حدیث ہے یا ان کی نہج البلاغہ کے اندر ان کی کوئی ریفرنس دیا گیا ہے، کیا وہ درست ہے کہ نہیں؟ میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ رزق کے پیچھے پریشان نہ ہو، ہلکان نہ ہو، اپنے آپ کو مت گماؤ، اور رزق تمہارے پیچھے ایسے آتا ہے جیسے موت آتی ہے. جی. ہم الحمدللہ امت مسلمہ ویسے ہی نالائق اور نکمی ہو چکی ہے. کام کاج ہم کرنا نہیں چاہتے، تعویذ اور وظیفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک چھپر پھاڑ کے ہمارے اوپر آسمان سے اللہ اپنے جبریل کے ذریعے ساری دولت پھینکے اور ہم صرف الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کے اٹھا لیں. حالانکہ اس کے مقابلے میں جب میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہوئی ہے، سورہ جمعہ کے اندر ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آؤ مسجد کے اندر آؤ اللہ کے ذکر کے لیے، اور جب تم نماز ادا کر چکے ہو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب تم زمین کے اندر نکلو، یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو. پہلی عبادت یہ تھی کہ مسجد میں آنا عبادت ہے، اگلی عبادت یہ ہے نماز پڑھ لی. اب رزق حلال کے لیے مسجد سے باہر نکلنا عبادت ہے، اب مسجد میں ٹھہرنا عبادت نہیں ہے. صحیح. اب قرآن کریم نے چونکہ بڑی وضاحت کر دی ہے تو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا، جیسا کہ اس بندے نے حضرت علی کی جو بات کی ہے نام لے کر، وہ اس لیے غلط ہے، ہم اسے قرآن کے پیمانے پر پرکھ لیتے ہیں، اور جب پرکھتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے
فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین پر پھیل جاؤ، نکل جاؤ، تلاش کرو کس چیز کو؟ جو تمہارا رزق اللہ پاک نے دنیا کے اندر جگہ جگہ پر چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے رزق پیچھے نہیں آئے گا موت کی طرح. مسلمان کو، مومن کو قرآن کے حکم کے مطابق نکلنا پڑے گا. اس پر میں نے ان سے کہا کہ جناب چونکہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے حضرت علی کا نام لے کر اس جہالت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس جہالت کو یوں بند ہونا چاہیے اور یوں بند کیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. بالکل خوبصورت بات کی. خضر بھائی اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو علماء اکرام ہیں، جو مذہبی ایک طبقہ ہے، ان کو نوجوان کم سن رہا ہے، اور جس کا جی چاہا موبائل رکھ کر آگے لیکچر شروع کر دیا، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ نوجوان علماء سے، مساجد سے دور ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگ جن کا دور دور سے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ وہاں پہ آ کر سوشل میڈیا پہ لیکچرز دے رہے ہیں، ان کی فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، اور وہاں سے بہت سارے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں؟ عارف طیب صاحب، پہلے تو میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جن سے علماء، جن سے لوگ عوام دور ہو رہے ہیں وہ علماء نہیں ہیں اصل میں. خوبصورت بات. پہلے تو اس کی تصحیح کریں. بالکل ٹھیک. علماء کے قریب پہلے بھی لوگ تھے، رہے ہیں، اور آج بھی لوگ علماء کے قریب ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، رہی فین فالوئنگ کی بات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور شانیں کس قدر بلند تھیں، اس کے باوجود 300 کے قریب جو منافقین تھے وہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مانتے تھے اور اس کے قریب رہتے تھے اور اس کی بات فالو کرتے تھے، اور دوسری طرف ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا اور کتنی اونچی شانیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، لیکن جو کبڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تھا اس کی تعداد بھی جب وہ مقابلے میں آیا تو 80,000 کے قریب تھی. تو حضرت علی ایک طرف موجود ہوں، داماد رسول بھی ہوں، نبی علیہ السلام کی کثرت سے حدیث بھی ان کی شان میں وارد ہوں، اور دوسری طرف ایک ایسا کبڑا ہو جو کہ دسترخوان علی پر کھانا بھی کھاتا رہا ہو کسی زمانے میں طالب علمی کے، اور وہ آپ کے مقابلے میں آ جائے تو لوگ اس کے ساتھ بھی جڑ گئے. کہاں حضرت علی اور کہاں وہ کبڑا. تو یہ تفریق ہر دور میں رہی ہے. نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے، جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کے ساتھ، رجب بٹ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو عریانی فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ جڑتے ہیں. تو علماء آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جن کو آپ نے کہا جن سے لوگ دور ہو گئے، بدقسمتی کے ساتھ یہ علماء کے لبادے میں ہیں، علماء نہیں ہیں. دیکھیں، عالم ہونا اور ہے اور عالم کے روپ میں ہونا اور ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ مولویوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں، مولویوں نے ڈاکے شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اصل میں جو چور تھے وہ مولوی بن گئے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، نہ کہ داڑیوں والوں نے چوری شروع کر دی ہے. ورنہ جو صحیح علماء ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگ دور ہوئے ہیں یا قریب ہوئے ہیں؟ آج مولانا اجاز تار قادری صاحب جو ہیں ان سے لوگ دور ہوئے ہیں یا لوگ ان سے قریب ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان سے لوگ دور ہوئے تھے یا قریب ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک. تو آپ جب صحیح علماء کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے تو آپ کو بات بھی صحیح علماء والی ملے گی. جب آپ کی چوائس ہی یہ ہے کہ میری چوائس میں، میری فکر میں یہ ہونی چاہیے کہ میری مرضی کی بات کی جائے، تو پھر جو بندہ کی مرضی کی بات کرے گا آپ اس کی طرف جائیں گے، نہ کہ آپ اس کی طرف جائیں گے جو قرآن و حدیث بیان کرے. میں آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی بزرگ نے یا کسی شخص نے یہ بات کی تھی، یا غالباً ایک میسج کے ذریعے مجھ تک پہنچی تھی، میں بھول رہا ہوں، لیکن وہ بات میرے دل کو بڑی لگی اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ وہ آپ کے دل کو بھی لگے گی اور آپ کے چینل کے تھرو سننے والے کے دل کو بھی لگے گی. کہنے والے نے کہا، اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ حق بیان کرنے والے ختم ہو گئے جی، بات یہ ہے کہ لوگ حق اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں. صحیح. تو اب جب آپ لوگوں کی مرضی کا حق بیان کریں گے تو آپ کی فین فالوئنگ بڑھ جائے گی، لیکن آپ اگر اللہ کی مرضی کا حق بیان کریں گے تو وہی دل آپ کی طرف مائل ہوگا جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے. صحیح ہے. تو قلب سلیم ہر بندہ نہیں رکھتا. دور رسول میں 5 وقت کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنے والے بھی
حضور کے نہ ہو سکے، منافقین کی جماعت 5 وقت جماعت حضور کے پیچھے پڑتی تھی، لیکن تھے منافق حضور کے نہیں بن سکے کیونکہ وہ قلب سلیم نہیں رکھتے تھے. صحیح. لہذا پوری میری گفتگو کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ علماء سے آج بھی لوگ قریب ہیں اور لوگ علماء کی سننا چاہتے ہیں. اگر میں یہ بات اور مضبوط کرنا چاہوں تو کیا ضرورت تھی عارف طیبی کو اے جی چینل پر خضر الاسلام کو لینے کی؟ آپ لے لیتے کسی ایسے بندے کو جو جس کی فین فالوئنگ میں زیادہ ہے، لیکن آپ کروڑوں کی فین فالوئنگ والے کو چھوڑ کر لاکھوں کی فین فالوئنگ والے کو جو ہے وہ آپ نے چینل پر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق سننا پسند کرتے ہیں، ورنہ آپ ان کو لے لیتے جن کی بات آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ وہ حق نہیں ہے. یہی آج کے موضوع کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ جو ہے نا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے. بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ، واپس آ کے پھر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر آنے والے سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کے قریب اس طرح نہیں جا رہے. یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک. حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں جائیں.